کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نیازی تیرا کی بنے گا؟ رحیم یار خان والوں نے فیصلہ کر دیا اور رحیم یار خان والے آج اس چوک سے بی بی کے بیٹے کو وزیر اعظم بنا چکے. تم مبارک ہو. مستقبل کے وزیر اعظم تو بتائیں انہیں وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم. مجھے پتا پڑا ہے کہ تالی نیازی سرکار کی چڑ ہے, عمران خان چڑھتا ہے, تو آپ بجائیں گے تو ظاہری ہے چڑھے گا. وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم. اب میں دعوت خطاب دوں گا. مسکرا کے ملتا ہے, مسکرا کے ملتا ہے, ایک فقیر جیسا ہے, بے نظیر کا بیٹا بے نظیر جیسا ہے, بے نظیر کا بیٹا. میں دعوت خطاب دوں گا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اور میرے قائد سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, کشمیر جی بی کے قائد چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے رحیم یار خان کے بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. جیے بھٹو. ساتھیوں, ایک سوال ہے آپ سے. 3 سال گزر چکے ہیں, کیا تبدیلی پسند آیا؟ کون کہتا تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو وزیر اعظم چور ہے؟ کون کہتا تھا کہ بجلی مہنگا ہوا تو وزیر اعظم چور ہے؟ عمران جھوٹا وزیر اعظم ہے. عمران نالائق وزیر اعظم ہے. عمران نااہل وزیر اعظم ہے. عمران ناجائز وزیر اعظم ہے. ہم اس سلیکٹڈ سرکار کے خلاف, اس کٹ پتلی تماشا کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں, عوامی مارچ کا اعلان کر چکے ہیں. ہمارا یہ پرامن جیالو کا لشکر 27 فروری کو مزار قائد سے نکلے. تھٹا, سجاول, بدین, نوشہر و فیروز, ٹنڈو محمد خان, حیدرآباد, کھوٹکی سے ہوتے ہوئے آج ہم پنجاب میں داخل ہوئے ہیں. میں پنجاب کے جیالوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد
اسی صوبہ میں رکھا گیا. قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے کارکن، جنوبی پنجاب کے کارکن سب سے بہادر ہے، سب سے غیرت مند ہے، سب سے وفادار ہے. ان کا ہمت دیکھے، ہمارے جیالوں کا ہمت دیکھے. یہ جیالے اقتدار کے لیے نہیں، اس ملک کے عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں. اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ظالم وقت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مقابلہ کیا، جدوجہد کی، ٹکرایا اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کا صف اول کا کردار رہا ہے. چاہے وہ ظالم عامر جنرل ضیاء الحق ہو، ظالم بگھورا غدار جنرل مشرف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کبھی کسی سے نہیں گھبرایا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، کبھی نہیں بکے ہیں، کبھی نہیں جھکے ہیں. اور آج جب ہمارا ملک میں ایک سلیکٹڈ کٹ پتلی ہم پہ مسلط کیا گیا، تو پہلے دن سے لے کے آج تک ان کا مقابلے کرتے ہوئے جیالوں کا صف اول کا کردار رہا ہے. میں نے آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے اس کا پہلا دن میں نے اسمبلی میں اٹھ کے اس کو سلیکٹڈ کا نام دیا، اور اب دنیا بھر کا اس کا پہچان سلیکٹڈ ہے. ہمارا وزیر اعظم کا دنیا بھر کا جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں، سلیکٹڈ ہے. جو دوسروں پہ چور کے الزام لگاتا رہا، 20 سال کی جدوجہد میں چور کہہ کے تھکا نہیں، اسی رٹ پہ لگا رہا، آج تک لگا رہا. وہ خود تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ پیپلز پارٹی کا موقف یا نون لیگ یا کسی سیاسی جماعت کا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا عالمی ادارہ کا عالمی رپورٹ کہتا ہے کہ عمران کا دور میں جو کرپشن ہوا، اتنا کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. عمران چینی چور ہے، عمران آٹا چور ہے، عمران کھاد چور ہے، عمران پیٹرول چور ہے، عمران گیس چور ہے. سب سے بڑھ کر عمران ووٹ چور ہے. اور یہ آدمی 3 سال سے ملک سے جھوٹ بولتا رہا، 3 سال سے جھوٹ بولتا رہا.
کہ مہنگائی تو عالمی مسئلہ ہے، پاکستان میں پرائسز میں اضافہ ہوتا رہے گا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تین بجٹ پیش کیے، ہر بجٹ میں آپ کا زندگی کو مزید مہنگا کر دیا۔ میرے جیالوں کی 2-3 دن کی محنت کی نتیجے میں وہ کٹ پتلی جھک گیا، وہ کٹ پتلی گھبرا کے آپ کو دیکھ کے، آپ کے عوامی مارچ کو دیکھ کے پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کمی کیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے کمی کیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی۔ مگر ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ نیا پاکستان نہیں، مہنگا پاکستان ہے۔ یہ کیا عمران پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں 15 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، اور بجلی کی قیمتوں میں 6 روپے کے اضافہ کیا تھا۔ اب وہ 10 روپے پیٹرول کم کر کے اور بجلی کا 5 روپے کم کر کے وہ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں۔ اب ان کا جھوٹ نہیں چلے گا، اب ان کا دھوکہ نہیں چلے گا، اب ان کا یو ٹرن نہیں چلے گا، صرف اور صرف تیر چلے گا۔ ساتھیوں، جھوٹا وزیر اعظم نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ الیکشنز میں یہاں رحیم یار خان آیا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دے گا، وہ 50 لاکھ گھر دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنے رحیم یار خان کے شہریوں کو روزگار ملا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے رحیم یار خان کے غریب عوام کے لیے گھر بنے ہیں؟ یہ جھوٹا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 100 دن میں وہ جنوبی پنجاب صوبہ بنا کے دے گا۔ یہ جھوٹ تھا۔ صوبہ محاذ نہیں تھا، صوبہ محاذ وزارتوں چھینے کا ایک طریقہ تھا۔ اپنے لیے وزارتوں کا بندوبست کر کے جنوبی پنجاب پہ سودا کیا گیا ہے۔ کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ کبھی یہ ایک شہر میں کوئی سیکریٹریٹ اعلان کرتے ہیں تو کبھی کوئی دوسرا شہر میں سیکریٹریٹ کا اعلان کرتے ہیں، کبھی وہ کسی ایڈیشنل سیکریٹری کو ایک شہر میں اعلان کرتے ہیں۔ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں، صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس ملک کو آئین دلوا سکتا ہے، سارے صوبوں کو 18ویں ترمیم سے حق دلوا سکتا ہے، پختونخوا کو پختونخوا ہونے کا شناخت دلوا سکتا ہے، گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان بنا سکتا ہے،
تو ہم جنوبی پنجاب بنا سکتے ہیں, ہم اپنا وسیب کا صوبہ بنا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کی نمائندگی کیا ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے مسئلے میں اضافہ نہیں, کمی کیا ہے. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ قائد عوام کا دور کیسا تھا. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ بے نظیر شہید رانی کا دور کیسا تھا. وہ تو آج گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں. قائد عوام نے اپنا 5 مرحلہ اسکیم 1970s میں شروع کیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی 7 مرحلہ اسکیم 1990s میں شروع کیا تھا. اب 2022 ہو چکا ہے, اب تک یہ اپنے گھر نہیں بنا سکے. پیپلز پارٹی نے جب روزگار کا وعدہ کیا, ہم وہ وعدے ہمیشہ پورا کرتے ہیں. قائد عوام کے دور میں ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کو نہ صرف ملک کے اندر روزگار کی بندوبست کیا تھا اور ملک کے چاروں صوبوں میں روزگار کی بندوبست کیا تھا, مگر مفت پاسپورٹ دلوا کے دنیا بھر میں ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا تھا. اور آج تک وہ ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان کی معیشت کو ترقی دلوا رہے ہیں, فائدہ دلوا رہے ہیں. تو یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کام ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیشہ روزگار کے مواقع پیدا کر دیتی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے عام تھی کہ بے نظیر آئے گی, بے نظیر آئے گی. صدر زرداری نے ملک کی تاریخ میں سارے ریکارڈ توڑ دیے کہ جتنا روزگار صدر زرداری کے وقت میں ملا, اس کے بعد اتنا روزگار کبھی نہیں ملا ہے. پیپلز پارٹی عام آدمی کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدوروں کی جماعت ہے. اگر اس ملک کی تاریخ میں مزدوروں کو حق ملا ہے, پیپلز پارٹی نے وہ حق دیا ہے. پیپلز پارٹی کسان کا جماعت ہے. ہم ہمیشہ اس فلسفے پہ چلتے ہیں کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انقلابی اقدامات اٹھائے تھے تاکہ کسان خوشحال ہو. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہمارا کسان ہمیشہ خوشحال ہوتے تھے, اور جب بھی مشکل میں پڑتے تھے تو شہید بی بی پورا ریاست کو استعمال کرتی تھی کہ میرا کسان کو کوئی مشکل نہ ہو, کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ بی بی شہید کے وقت آلو کا کاشتکار بہت ہی پریشان تھے. ان کا آلو کا فصل کا قیمت نہیں مل رہا تھا, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا, حکومت کو ہدایت کی, وہ وزیر اعظم تھی, کہ حکومت یہ سارے آلو خریدے. تو سارے بابو پہنچ گئے کہ بی بی آپ یہ کیسے کر رہی ہو, پاکستان کیسے اتنے آلو خرید سکتے ہیں, اور اتنے آلو خرید کے ہم کریں گے کیا. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, اب سارے کے سارے جو پوٹیٹو کراپ ہے وہ اٹھا کے خریدے, سمندر میں پھینکے, مچھلی کو کھلا دے, مگر میرا کسان بھوکا پیٹ نہیں سوئے گا.
जब शहीद बीबी के दौर में टिड्डी दल का बाकर का हमला हुआ 1990s में, तो इस हुकूमत की तरह किसानों का लावारिस नहीं छोड़ा गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ईरान से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से हवाई जहाज मंगवाया, इन माकरों का मुकाबला किया और इंश्योर किया कि हमारा किसान खुशहाल ही रहे। आप हाल ही में देखें कि हमारा किसान इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहा है। किसान मेहनत तो करता है, सुबह से लेके शाम तक अपना मेहनत करता है, मगर उसको अपनी फसल की कीमत नहीं मिलता। ये हुकूमत किसान का जिंदगी अजाब बनाया है। अभी वो धक्के खा के लाइन में कतारे में खड़ा हो के अपना एक एक बोरे यूरिया का बंदोबस्त कर रही है, ब्लैक मार्केट में जाके खाद टीएपी का बंदोबस्त कर रही है। हम चाहते हैं कि ज़राए मईशत, ज़राअत, हमारा किसान एक मुनाफा बख्श कारोबार बने, उनसे इज्जत से सलूक और इज्जत से ट्रीट किया जाए। और ये नहीं हो सकता है अगर हमारा किसान को कतारों में खड़ा होके उनको इस तरीके के साथ, सलूक के साथ ट्रीट किया जाएगा। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है अगर हम अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमी में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। इस वक्त हुकूमत ज़राअत में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान अपने आप को एक ज़राए मईशत कहलाता है? हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा मईशत का बैकबोन हमारा ज़राअत है, और हमारा किसान इस वक्त भूखा पेट सो रहे हैं। मेरा इस मुल्क के किसान से वादा है कि मेरे साथ तो, पीपल्स पार्टी के साथ तो, हम इस कठपुतली को घर भेजेंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला उन इलेक्शंस के बाद जो अवामी हुकूमत बनेगा वो किसानों का हुकूमत होगा, वो हारियों का हुकूमत होगा, और हम इस मुल्क का ज़राए मईशत को अपना पैरों पे खड़े कर देंगे। इस मुल्क के नौजवान बड़े उम्मीद रखते थे सिलेक्टेड हुकूमत से कि शायद उनका कुछ होगा। अब वक्त इस मुल्क के नौजवानों से पूछे, वो भी अपने मेहनत तो कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, एक नहीं दो डिग्री हाथ में लेकर फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मगर रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार उनका हक है। हुकूमत का काम है कि हम ऐसा मईशत का बंदोबस्त करें कि हर आदमी के लिए, हर शहरी के लिए रोजगार का मौके पैदा हो। ये शख्स जिसने आपको 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उसने नौकरी दिया नहीं है, नौकरी छीना है। अब स्टील मिल के मुलाजमीन से पूछे, वो कायदे अवाम का बना हुआ स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है और 10,000 से ज्यादा खानदानों को बेरोजगार करवाया था। 16,000 खानदान जो सरकारी मुलाजिम थे उनको बेरोजगार करवाया था। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन में होते हुए उनका अदालत में केस लड़ा, हुकूमत के खिलाफ केस लड़ा, और उन 16,000 खानदानों को हमने बहाल करवाया। इस मुल्क के तालिबे इल्म का हक है कि वो अपने फैसले ले, वो सियासत में हिस्सा ले, वो अपने मुस्तकबिल के फैसले ले। ये क्या मजाक है कि हमारा तालीमी इदारे में, हमारा यूनिवर्सिटीज में टीचर्स का हक है कि वो अपना यूनियन बनाए, पियोन तक का हक है कि वो अपना यूनियन साजी करे, लेकिन जिनके लिए वो इदारे बने हैं, तालिबे इल्म को वो हक नहीं है कि वो अपना यूनियन साजी करे। वो अपने जो फैसले उनके लिए लिए जाते हैं
ان فیصلے میں ان کا کوئی آواز نہیں ہے, کوئی سٹیک نہیں ہے. میں سندھ کا سپاف کا پی ایس ایف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کا جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے ابھی جا کے سندھ میں تعلیمی اداروں میں, یونیورسٹیز میں یونین سازی کا حق دلوایا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کے تعلیمی اداروں میں یہ یونین سازی کا حق اسٹوڈنٹس کو دلوائیں گے. ہم نوجوانوں کو اپنی قسمت, اپنے مستقبل کے فیصلے میں ان کا اپنا آواز دلوائیں گے, اور ان کا حصہ معیشت میں, معاشرے میں ان کو دلوائیں گے انشاءاللہ. ساتھیوں, ہمارا پارٹی کی بنیاد قائد عوام نے رکھا تھا, تو اس نے ہمیں کچھ اصول دیے تھے کہ ایک, اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہمارا سیاست ہے, مساوات ہمارا معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آج بھی اگر ہم سیاست کر رہے ہیں تو انہی اصولوں کے تحت ہم سیاست کر رہے ہیں. اور میں پنجاب کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اس قافلہ کا حصہ بنیں. اگر آپ ہمارے یہ 4 اصول کو مانتے ہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے, آئے اس عوامی مارچ کا حصہ بنے, اور اپنا قسمت بدلتے. ہم کسی کا غلام نہیں ہے. کوئی آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. کوئی آپ کا زبان بندی نہیں کر سکتا ہے. ہم نے اگر مشرف کو ہمارا زبان بندی کی اجازت نہیں دی, اگر ہم نے ظالم ضیاء کا ہر ایک ایسا قدم کا مخالفت کیا, تو یہ کٹ پتلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کٹ پتلی حکومت کوشش کرتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا کامیابیاں سنائے, ہم اپنا 3 سال کا ریکارڈ سامنے لے کر آئیں. میں بالکل ویلکم کرتا ہوں ان کو. بتائیں آپ نے ان 3 سالوں میں کیا کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. انہوں نے کیا کیا ہے. عوام پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے, عوام کی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کرنے کے بجائے, راشن کے, کھانے پینے کے اشیاء میں اضافہ کرنے کے بجائے, پیپلز پارٹی نے اس ملک کو جمہوریت دی, اس ملک کو آئین دیا, ہر طبقے کو حق دیا, اقلیت کو حق دیا, عورتوں کو حق دیا, نوجوانوں کو حق دیا, کسان کو حق دیا, مزدور کو حق دیا. پیپلز پارٹی نے اس ملک کی دفاع پہ کبھی سودا نہیں کی. اگر آج ہم اٹامک پاور ہے, ہمارے پاس اسلامک بم ہے, تو وہ قائد عوام کی وجہ سے, وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر ہمارے پاس میسائل ٹیکنالوجی ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے. پیپلز پارٹی نے ان کی طرح امیروں کو فائدہ نہیں, غریبوں کو فائدہ پہنچایا ہے. آج تک جو اس ملک کے ہر کونے میں غریب ترین عورتیں کو مالی مدد ملتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. میرے آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کٹ پتلی کس چیز پہ خوش ہے, اس کا کامیابی کیا ہے. پشاور میں کیا کر کے کیا کامیابی حاصل کی ہے, میاں والی میں کیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے, جنوبی پنجاب سے جو وعدے کیے گئے وہ سارے دھوکے نکلے. پنجاب تو سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے امیر صوبہ ہے, بڑا افسوس
مجھے ہوتا ہے کہ بارڈر کے اس طرف سے جب میں گزرتا ہوں اور یہاں پہنچتا ہوں تو فرق کیا نظر آتا ہے. وہاں بارڈر کے اس طرف کے شہری کو دل کا کوئی تکلیف ہو, ہارٹ ٹرانسپلانٹ تک کرنا پڑے, ہارٹ اٹیک ہو, سٹینٹ دلوانا پڑے, تو وہاں سکھر میں NICVD موجود ہے, ان کو 100% علاج ملتا ہے. کڈنی میں کوئی مسئلہ ہو, مہنگا ترین علاج جس کے لیے آپ کو بھارت جانا پڑتا تھا, خیرپور کی گمبٹ ہو یا سکھر کی SIUT ہو, 100% مفت علاج ملتا ہے. ہم نہیں پوچھتے کہ آپ کون سا صوبہ سے آتے ہیں, آپ سندھ سے ہو, پنجاب سے ہو, پختونخوا سے ہو, 100% مفت علاج. ان کا کامیابی کیا ہے, وہ کس چیز پہ کہتے ہیں مقابلہ کے؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درخت پلانٹ کیے. ان کے اپنے رپورٹ کے مطابق سارے صوبے کے مقابلے میں سندھ صوبہ نے سب سے زیادہ درخت بھی پلانٹ کیا ہے, اور ہر ایک درخت پہ ہم نے سب سے کم خرچہ بھی کیا ہے. ان کا کوئی کامیابی نہیں ہے. ان کا کامیابی اگر ہے تو یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام اب احساس پروگرام ہے. ان کا اور کوئی کامیابی نہیں ہے. وہ دوسروں کو کامیابیوں پہ اپنا ٹھکتی لگاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو یہ کل تقریر کر رہا تھا کہ اس کا فارن پالیسی واہ واہ, اور صدر زرداری کا پالیسی کیا. میں ان کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کا فارن پالیسی اس وقت کامیاب ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ جو خان نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلواؤں گا, کیا اس گرین پاسپورٹ کا کوئی عزت رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کا کیا کامیابی ہے فارن پالیسی میں؟ صدر زرداری ایران پہنچتا ہے تو ایران پاکستان گیس لائن کا بندوبست کرتا ہے. صدر زرداری چین پہنچتا ہے تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا بندوبست کرتا ہے. صدر زرداری امریکہ پہنچتا ہے تو کیری لوگر بل اور فینس آف ڈیری پیکج پاکستان کی صورت میں اربوں روپیہ کا ٹریڈ کی بندوبست کرتا ہے. یہ کٹ پتلی کہیں جاتا ہے تو ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ تو نام کا وزیر اعظم ہے, یہ تو سلیکٹڈ ہے, اس کا کوئی عزت نہیں رہا. جب ملک کا وزیر اعظم کا کوئی عزت نہیں رہے تو پھر ہمارا گرین پاسپورٹ کا کیسے عزت کروایا جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں, پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ میں اس ملک کے غریب عوام کے مسائل کا حل موجود ہے. میں آپ سب سے, اس ملک کے نوجوانوں سے, کسانوں سے, مزدوروں سے, عورتوں اور اقلیتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ماضی میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا, ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. انشاءاللہ تعالی جو وعدے قائد عوام نے آپ سے کیے, جو وعدے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ سے کیے, وہ نامکمل وعدے میں مکمل کروں گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے شہیدوں کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کٹ پتلی کو, اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے. آئے میرے ساتھ اسلام آباد چل رہے ہیں. اسلام آباد پہنچ کے ملک اور دنیا کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں. اسلام آباد پہنچ کے میں آپ سے کوئی غیر جمہوری کام تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں, نہ میں کوئی غیر جمہوری توقع رکھ سکتا ہوں. ہم اسلام آباد پہنچ کے جمہوری ہتھیار اپنائیں گے اس غیر جمہوری شخص کو گھر بھیجنے کے لیے. ہم اسلام آباد پہنچ کے انشاءاللہ تعالی اسی چیز کے لیے ہم مہم چلا رہے ہیں
کہ اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لانے کے پوزیشن میں ہو، عدم اعتماد لے کر آئے، جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ کو پائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا راستہ، ہمارا سفر بہت لمبا ہے. میں رحیم یار خان کے عوام سے اجازت مانگتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل صبح ہم بھاولپور سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچیں گے. آپ سب کا بہت بہت مہربانی. جیے